السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 38 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام میں بھی، یعنی ان کی قصے میں بھی، اذ ارسلناہ الی فرعون، جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف بھیجا، بسلطان مبین، ایک کھلی نشانی، ایک کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، معجزات دے کر بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ فرعون نے پھر کیا کیا؟ فتولی، وہ پھر گیا، برکنہ، اپنی قوت کی وجہ سے، اور کوئی ریزن نہیں تھا، اپنی طاقت کی وجہ سے وہ پھر گیا تھا، اپنی طاقت کی بڑی اکڑ تھی اس میں، بڑا ہی زوم تھا اس کو خود پر۔ وقال، اور کیا کہنے لگا؟ ساحر او مجنون، یہ تو جادوگر ہے، مجنون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اس لیے کہا کیونکہ جادوگر کی بات تو کوئی توجہ سے سنتا ہی نہیں، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شدہ باز ہے، اور مجنون اس لیے کہ پاگل ہو گیا ہے، کیا یہ میرا مقابلہ کرے گا؟ یہ ہے کیا چیز؟ تکبر تھا نا اس کو بہت۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا رزلٹ بتایا، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، پھر ہم نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے لشکروں کو بھی، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر ہم نے پھینک دیا ان کو سمندر میں، وَهُوَ مُلِيمٌ، اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، دیکھ لو یہ بڑی بڑی متکبر قومیں، ان کا انجام دیکھ لو۔ فرعون کو بڑی اپنی بادشاہت، اپنی طاقت کا زوم تھا نا، دیکھو اس کا انجام کیا کیا ہم نے۔ اہل مکہ تم یاد رکھنا، یا قیامت تک کوئی بھی آنے والا اس زوم میں نہ رہے کہ ہمارے پاس بڑی قوت ہے، بڑی پاور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بڑی بڑی پاورز کو ختم کر دیا، فرعون جیسی پاور کو ختم کر دیا، تو تم کیا چیز ہو۔ وفی عاد، اور عاد میں بھی، یعنی عاد بھی ایک متکبر قوم تھی، عاد کے قصے میں بھی، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اب ان کا پورا قصہ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے، بس عذاب کا بتایا کہ ان پر بھی عذاب بھیجا تھا، ایک بے خیر ہوا کو بھیج دیا تھا ان پر۔ ان کو بہت تکبر تھا، ان کو نصیحت کی تھی پیغمبر نے، مگر انہوں نے نہیں مانا، تو ان پر ایسی ہوا بھیجی اللہ نے۔ ویسے تو ہوا نفع دیتی ہے، مگر یہ بے خیر ہوا تھی، اس نے الٹا کر ان کو پھینکا، ان کے جانور، ان کی چیزیں سب کو الٹا کر آسمان پر لے جا کر زمین پر پٹخا۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، یہ ایسی ہوا تھی کہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتی تھی مگر اس کو کر دیتی تھی چورا چورا، اتنی خوفناک یہ ہوا تھی۔ کبھی اگر آپ نے ٹورنیڈو دیکھا ہو، کیسے بڑے بڑے ٹرکس کو اٹھا کر پھینکتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے کو بھیجنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ہوا کا جو داروغہ تھا اس سے فرمایا کہ ہوا کو کھول دو ان کے اوپر۔ اس نے پوچھا کہ یا اللہ کتنا کھولوں؟ جتنا بیل کا نتنا نوسٹرل ہوتا ہے اتنا ہوا کو کھول دوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اگر اتنا کھول دیا، اللہ اکبر، اگر اتنا کھول دیا تو زمین کو اور اس کل کائنات کو یہ الٹ دے گی۔ صرف اتنا سا کھولو جتنا انگوٹھی کا حلقہ ہے، صرف جتنا انگوٹھی کا حلقہ ہوتا ہے نا، صرف اتنا ہوا کو کھولا گیا تھا۔ ہوا کے خزانوں میں سے صرف اتنی سی ہوا بھیجی گئی تھی ان پر، تو ان کا یہ حال ہو گیا تھا۔ اور اگر بیل کے نتنے کے برابر اگر کھول دیا جاتا تو پھر تو زمین کائنات الٹ جاتی۔ اللہ کے اتنے بڑے بڑے لشکر ہیں نا، یہ اللہ کے لشکر ہیں، جس پر چاہے بھیج دے۔ وفی سمود، اور سمود میں بھی، یعنی اس قوم میں بھی، اذ قیل لہم، جب کہا گیا ان سے، تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، حتی حین، ایک مدت تک۔ اور وہ کون سی مدت تھی؟ 3 دن کی ان کو صالح علیہ السلام نے مدت دی تھی۔ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ 3 دن کے بعد تم پر آئے گا عذاب، کیونکہ انہوں نے اللہ کی اونٹنی جو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر بھیجی تھی اس کو مار دیا تھا، تو صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب تم پر عذاب آئے گا۔ فعتوا، تو انہوں نے سرکشی کی، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا کہ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، مگر انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ پہلے خود ہی انہوں نے معجزہ مانگا، پھر خود ہی اس کے در پر ہو گئے تھے، اس کو مار دیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ان کو پکڑ لیا ایک کڑک نے،
وَهُمْ يَنظُرُونَ، جبکہ وہ دیکھ رہے تھے، ان کے سامنے عذاب آ رہا تھا اور وہ دیکھ بھی رہے تھے، مگر ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں تھی ان میں۔ عذاب آ رہا ہے کہ کھڑے ہی ہو جائیں، بھاگنا تو دور کی بات، کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آگے ٹھہر ہی گئے۔ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ ہوئے وہ بدلہ لینے والے کہ اللہ تعالیٰ نے اب عذاب بھیجا ہے تو بدلہ ہی لے لیں، اس چیز کا بدلہ کیا لینا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آگے کھڑے ہی نہیں ہو پائے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور قوم نوح سے پہلے، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک وہ تھی فاسق قوم، اور ان کا فسق کیا تھا کہ کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں سے نکل کر جا رہے تھے۔ فاسق وہی ہوتا ہے نا جو حدیں توڑتا ہے، تو کیسے اللہ نے ان کو بھی غرق کر دیا۔ یہ سب بتا کر آگے واپس بات پھر وہی پلٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، اللہ تعالیٰ کی قدرت تو دیکھو کہ آسمان جس کو تم حد نگاہ تک دیکھتے ہو، بنایا اس کو بِأَیْدٍ، اپنے ہاتھ سے، مطلب اپنی طاقت اپنی قوت سے بنایا اس کو، کسی اور کی قوت اس میں شامل نہیں ہے، کسی اور سے ہیلپ نہیں لی اللہ تعالیٰ نے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم البتہ وسعت دینے والے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن نے یہ بات 1400 سال پہلے بتائی، آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات میں وسعت ہی ہوتی چلی جا رہی ہے، ایکسپینڈ ہو رہی ہے، یہ گلیکسیز کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ پھیلتی ہی جا رہی ہے، اور یہ چیز ہمیں قرآن بتا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وسعت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا بتایا ہے کہ میری طاقت میں کسی اور کا دخل نہیں ہے، میں ہی اسے وسعت دینے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا بتایا ہے کہ میری طاقت میں کسی کا بھی دخل نہیں ہے۔ یہ کائنات پہلے سکڑی ہوئی تھی، قریب تھی چیزیں، لیکن اب سائنس بتاتی ہے کہ یہ مسلسل ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے بچھایا، کتنے اچھے ہم بچھانے والے ہیں، کیسے ہموار کی ہوئی ہے نا تمہارے لیے، تم کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، اس پر رہتے ہو، اپنے کام کرتے ہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تمہیں، کوئی ہلتی ہوئی تمہیں محسوس نہیں ہوتی یہ۔ اور اگر آپ نے کبھی پلینٹس کی تھوڑی سی ہسٹری پڑھی ہو نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پلینٹس اور جو پلینٹس ہیں اس میں تو کوئی نہ کوئی مسئلے ہی ہیں، کہیں آگ کے لاوے ابلتے ہیں، کہیں بہت زیادہ گرم ہوائیں چلتی ہیں، کہیں بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، کہیں پانی نہیں ہے، تو لائف وہاں پر سروائیو سسٹین کر ہی نہیں سکتی۔ تبھی تو جب بھی ایسٹروناٹس واپس اپنی زمین پر آتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہوم لینڈ ہے، اس کو ہوم لینڈ کہتے ہیں کہ یہ ہوم ہے انسان کا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں، وَلَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اس وقت میں تو انسان صرف اتنا جانتے تھے کہ جانوروں میں جوڑے ہیں اور انسانوں میں جوڑے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ کلی شیء میں جوڑے ہیں۔ اب جا کر ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ پلانٹس میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی سورج چاند کا جوڑا، خشکی تری کا جوڑا، میٹھا کڑوے کا جوڑا، روشنی اندھیرے کا جوڑا، خیر اور شر کا جوڑا، ایمان کفر کا جوڑا، محبت نفرت کا جوڑا، یہ سارے جوڑے ہی ہیں۔ پھر اس دنیا کا جوڑا کیا ہوگا؟ وہ ہے آخرت۔ تو تم نصیحت پکڑو۔ اب دیکھیں ایک ایٹم ہے نا، اس کے اندر بھی پازیٹیو اور نیگیٹو فورسز ہیں، وہ بھی جوڑے ہی ہیں، صرف وہ رب ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، باقی ہر چیز کا جوڑا ہے۔